السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو نوائے اردو کی ہے 9th کلاس کی۔ تو آج ہم چیپٹر نمبر 2 کریں گے۔ ہم نے انشائیہ نمبر 1 کر لیا تھا، تو آج انشائیہ نمبر 2 ہے چارپائی۔ تو میں اس چارپائی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں اس سے پہلے اس کے لکھنے والے جو مصنف ہے رشید احمد صدیقی، ان کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ان کا کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، رشید احمد صدیقی کا انٹروڈکشن یہ رہا۔ سن 1977 میں وہ پیدا ہوئے اور 1896 میں ان کا انتقال ہوا۔ رشید احمد صدیقی اتر پردیش کے شہر جونپور کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جونپور میں حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کی غرض سے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ایم اے کرنے کے بعد وہیں ملازم ہو گئے۔ جب علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم ہوا تو رشید احمد صدیقی اس کے صدر بنائے گئے۔ انہیں علی گڑھ بہت عزیز تھا اور انہوں نے ساری زندگی وہیں گزاری۔ رشید احمد صدیقی نے طالب علمی کے زمانے ہی سے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے مضامین طنز اور ظرافت کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ وہ عموماً اشاروں، کنایوں اور چپتے ہوئے جملوں میں اپنی بات کہتے ہیں۔ ملتے جلتے لفظوں اور متضاد لفظوں کو وہ ایک نئے انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے موضوعات میں تنوع ہے، تنوع یعنی نیاپن۔ تو ان کے جو ہے موضوعات میں تنوع ہے۔ معاشرتی، سیاسی اور ادبی مسائل پر جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو ان کے طرز تحریر کو سمجھنے والا قاری ان کی نقطہ رسی کی داد دیے بغیر نہیں رہتا۔ ان کے ہاں دلچسپ فقروں، نادر تشبیہوں، معنی خیز اشاروں، برجستہ لطیفوں اور پرلطف انداز بیان کی وجہ سے نرالی ادبی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کو ادبی مزاح نگاری کے میدان میں سب سے پہلا اور بعض لوگوں کی نظر میں اہم ترین مصنف قرار دیا جاتا ہے۔ ان دنوں مشتاق احمد یوسفی اس طرز کے بہترین نمائندے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں سن 1963 میں پدم شری کا اعزاز عطا کیا۔ ان کو ساہتیہ اکادمی کے ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ ان کا انتقال علی گڑھ میں ہوا۔ مضامین رشید: مزاحیہ مضامین کا مجموعہ، خندہ ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ، گنج ہے گراں مایہ اور ہم نفسانِ رفتہ، خاکوں کے مجموعے، طنزیات و مضحکات اور جدید غزل، تنقید اور آش فتح بیانی، میری خودنوشت رشید احمد کی اہم تصانیف ہیں۔ تو یہ ان کا سارے مجموعے کے نام ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، سارے تصانیف ان کے۔ تو ان کا جو ہے انٹروڈکشن ہو چکا ہے، تعارف ہو چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے، چارپائی کا جو ہے میں شارٹ کٹ میں آپ کو خلاصہ بتا دیتی ہوں، کیونکہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے سبق پڑھ ہی رکھا ہوگا اور سبق پڑھنا آپ لوگوں کو اب آ ہی گیا ہوگا۔ 9th کلاس میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ تو دیکھیے، رشید احمد صدیقی نے اس انشائیے میں چارپائی کے مختلف استعمال پر روشنی ڈالی ہے۔ چارپائی آرام کرنے اور سونے کے لیے ہے، مگر ہم ہندوستانی اس سے مختلف کام لیتے ہیں۔ مضمون کے پہلے جملے سے وہ چارپائی کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں کہ چارپائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم اسی پر پیدا ہوئے ہیں اور یہیں سے مدرسے، آفس، جیل خانے، کونسل آخرت کا راستہ لیتے ہیں۔ چارپائی ہماری گھٹی میں اس طرح پڑی ہوتی ہے کہ ہم اس پر دوا کھاتے ہیں، دعا اور بھیک بھی مانگتے ہیں، کبھی فکر سخن کرتے ہیں اور کبھی فکر قوم۔ چارپائی ہمارے لیے ایک ایسے ملازم یا خادم کی حیثیت رکھتی ہے جس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، قلعہ، خانقاہ، خیمہ، دواخانہ، صندوق، کتاب گھر، شفا خانہ اور غسل خانہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چارپائی پر خالی اوقات میں سوکھنے کے لیے اناج پھیلایا جاتا ہے۔ چارپائی ہی پر بیٹھ کر گھر کا پورے خاندان پر حکومت کرتا ہے، طرح کے فیصلے کرتا ہے، شرارتی بچوں کو سزا سنانے کے ساتھ ساتھ
ڈنڈے جوتے سے بھی سزا دیتا ہے۔ رشید احمد کے مطابق چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن و معاشرات، ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مانند ڈھیلی ڈھالی شکستہ حال بے سر و سامان چارپائی سچے دوست کی طرح اپنی شرافت کا ثبوت دیتی ہے۔ ہندوستان جیسے غریب ملک کے لیے چارپائی عیش و فراغت اور گوشۂ چمن جیسے لوازم پوری کر سکتی ہے۔ تو یہیں پر ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کا سبق کا خلاصہ چارپائی کا۔ تو اس کے لکھنے والے دیکھیے رشید احمد صدیقی۔ اب یہاں پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ تو یہاں پر دیکھیے لفظ و معنی یعنی ہمارے الفاظ و معنی اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے دیکھیے فقر سخن کرنا، اس کا مطلب ہے شعر کہنا، شعر کہنے کی کوشش کرنا۔ ICS انڈین سول سروس انگریزوں کے زمانے کی انتظامی ملازمت کی سروس، جسے اب IAS انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں۔ غل گپاڑے شور و غل، اسامی نوکری منصب۔ اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پر ہم۔ تو نیکسٹ لفظ ہے دیکھیے اکتفا کرنا، قناعت کرنا، مطمئن رہنا۔ مصاحب درباری، بول، پیشاب، براز، پاخانہ، پانچ سات یہ تلفظ بول چال کے لہجے یا بے تکلف تحریر میں استعمال ہوتا ہے۔ چودہ طبق روشن ہونا، چودہ طبق کے معنی سات زمین، سات آسمان مراد دماغ یا طبیعت کا خوب کھل جانا، مزاج میں پوری طرح بحالی آ جانا۔ آشے جو کا جوش دیا ہوا پانی جو کمزور مریضوں کو دیا جاتا ہے۔ لبِ گور مرنے کے قریب، لفظی معنی قبر کے کنارے، گور کا مطلب ہوتا ہے قبر ہے نا۔ آراضی زمین کھیت، سبکدوش فارغ۔ نقش سلیمانی کوئی تعویذ یا دعا عملیات کی مشہور کتاب۔ اب نیکسٹ ہے تام لوٹ، بغیر ٹوٹی کا لوٹا ڈونگا۔ سمن انگریزی لفظ ہے سمن، عدالت میں حاضر ہونے کا تحریری حکم نامہ۔ قیلولہ دوپہر کے کھانے کے بعد کی مختصر نیند۔ تو یہاں پر ہمارے جو ہے الفاظ معنی ہو گئی کمپلیٹ۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ اب دیکھیے نیکسٹ پیج پر غور کرنے کی بات ہے، جو ہم نے سبق پڑھا ہے نا چارپائی، اس کے متعلق جو اہم باتیں غور کرنے والی باتیں۔ رشید احمد صدیقی کا شمار اردو کے معروف انشائیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی نثر ظرافت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ وہ عام طور پر اپنی تحریروں میں سیاسی، معاشرتی اور ادبی مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ان کو دلچسپ بنانے کے لیے نادر تشبیہات، متضاد الفاظ اور رمز و اشارہ سے کام لیتے ہیں۔ ان کے طنز کا وار بھرپور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں غور کرنے کی بات ہو چکا ہے، یہاں پر سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو یہاں پر 5 سوال ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، رشید احمد صدیقی نے چارپائی کو ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا کیوں کہا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے کیونکہ ہندوستانی چارپائی پر صرف سوتے نہیں، بہت سے کام کرتے ہیں۔ چارپائی پر بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہیں سے پل بڑھ کر مدرسے، آفس، کالج، کونسل، جیل خانے، آخرت کا راستہ طے کر لیتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، رشید احمد صدیقی نے چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے کیوں دی ہے؟ تو جواب دیکھیے، ریاست کے ملازم کو ہر کام پر لگا دیا جاتا تھا جبکہ وہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا تھا۔ اسی طرح چارپائی کی حالت ہے، وہ صرف لیٹنے اور آرام کرنے کے لیے ہے، لیکن اس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں اور اس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، اسی پر لیٹ کر یا بیٹھ کر شعر کہہ سکتے ہیں، اسی پر بیٹھ کر گھر کے افراد پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو کس کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی محض سونے یا لیٹنے کے کام نہیں آتی بلکہ ڈرائنگ روم، خانقاہ، خیمہ، دواخانہ، صندوق اور غسل خانہ وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے،
مصنف چارپائی کو ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ کیوں کہا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے، مصنف نے چارپائی کو ضرورت اور ایجاد کا بھرپور نمونہ اس لیے کہا ہے کہ وہ ہماری بہت سی ضرورتیں پورا کرتی ہے، جبکہ بعض ایجادیں ایک یا دو ہی کام انجام دیتی ہیں۔ مثلاً آرام کرنے کے لیے یہ صوفہ، کوچ اور ڈرائنگ روم کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ بوقت ضرورت اسی پر بیٹھ کر کئی لوگ کھانا کھا سکتے ہیں۔ چارپائی پر لٹا کر مریض کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے چارپائی ہی ڈائننگ روم اور ڈرائنگ روم بھی بن جاتی ہے، یعنی چارپائی پر مہمانوں کو بھی ہم بٹھا دیتے ہیں، ہے نا۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، چارپائی میں رشید احمد صدیقی نے عام ہندوستانی رہن سہن کا جو نقشہ کھینچا ہے اسے مختصر لکھیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے، چارپائی آرام کرنے یا سونے کے لیے ہے، چارپائی آرام کرنے یا سونے کے لیے ہے، لیکن عام ہندوستانی گھروں میں اس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ یہ بیک وقت سونے کا کمرہ، ڈرائنگ روم، قلعہ، خانقاہ یا غسل خانے کا کام انجام دیتی ہے۔ چارپائی پر سرہانے کے جانب تکیے کے نیچے دوائیں، کتابیں، روپے، پیسے اور ایسی کئی چیزیں رکھی رہتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ چارپائی نہیں، صندوق کا کوئی حصہ ہے۔ گھر میں فرش یا صوفہ وغیرہ نہ ہو تو پھر مہمان کی توازے بھی چارپائی پر ہی کی جاتی ہے، اور کئی آدمی بیک وقت بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ چارپائی خالی ہوتی ہے تو اس پر اناج سکھانے کے لیے پھیلایا جاتا ہے۔ جب چارپائی کارآمد نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی ہے، تو اسے کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس پر پیاز یا دوسری چیزیں رکھ دی جاتی ہیں۔ خاندان کا کوئی بزرگ چارپائی پر بیٹھ کر ہی احکام جاری کرتا ہے۔ اسی لیے رشید احمد صدیقی کہتے ہیں، چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن و معاشرت، ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے۔ تو ہمارے 5 جوابات کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے ہمارے 5 جوابات کمپلیٹ ہو گئے یہاں پر۔ اب اس کے بعد یہ عملی کام اسٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا، یعنی پریکٹیکل ورک۔ چارپائی کا جو پیراگراف آپ کو پسند ہو اسے اپنی کاپی میں خوشخط نقل کیجیے، یعنی جو پیراگراف آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس پیراگراف کو آپ اپنی کاپی میں خوشخط یعنی اچھی لکھائی میں نقل کریں گے، یعنی دیکھ کر لکھیں گے۔ اور اس کے بعد اس سبق میں جو محاورے استعمال کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی 5 محاورے تلاش کیجیے اور ان کے معنی بھی لکھیے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، درجہ ذیل الفاظ کے واحد لکھیے، یعنی ان الفاظ کے ہمیں واحد لکھنے۔ تو اس کا اور اس کے جوابات دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے محاورے کام پر لگانا، مزدوری پر لگانا، اس کے معنی دیکھیے، یہ رہے معنی، مزدوری پر لگانا، خدمت پر مقرر کرنا، کسی کام کے سیکھنے کے لیے جانا۔ اب دوسرا ہے کان تک پہنچنا، کسی بات کی خبر ہونا، اطلاع ملنا۔ تھرڈ ہے محاورہ لبِ گور لانا، قبر تک پہنچانا، یعنی مردے کو قبرستان تک پہنچانا۔ اور چوتھا محاورہ ہے 14 طبق روشن ہونا، معلومات زیادہ ہونا۔ 14 طبق سے مراد 7 طبقے زمین اور 7 طبقے آسمان کے، تو 7 اور 7 14 ہو گئے نا۔ اب اگلا ہے سبکدوش ہونا، یعنی کسی کام سے فارغ ہونا، ملازمت یا نوکری کی مدت پوری ہو جانا، کوئی بوجھ باقی نہ رہنا، بے تعلق ہو جانا۔ سبکدوش ہو جانا کا مطلب کسی کام سے فارغ ہو جانا، بے تعلق ہو جانا، ہے نا۔ اب اس کے بعد ہمارے یہاں پر دیکھیے یہ جمع کے الفاظ کے واحد لکھنے۔ تو یہ جمع دیا ہوا ہے دیکھیے ملازمین، تو اس کی واحد ہے ملازم، کتب کتاب، مجرمین مجرم۔ اب یہ جمع ہے طلبہ، واحد ہے اس کی طالب علم، تقاریب تقریب، احکام حکم۔ تو یہیں پر ہمارے جو ہے عملی کام بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا چیپٹر یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا، ساری مشق کویشچن آنسر وغیرہ سبھی کچھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ امید کر رہی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے، خلاصہ وغیرہ، سوال جواب وغیرہ، سب آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ اچھے لگ رہے ہیں تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ان کی ہیلپ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔
اگلے چیپٹر میں. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.